تعداد، وسائل بھی کچھ مناسب تھے۔ اب اپنی کثرت اور تعداد کو دیکھا تو وہ جو اللہ پر بھروسہ تھا نا، اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ وہ جو پہلے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کرتے تھے، انکساری کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، وہ چیز تھوڑی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا مزہ چکھایا، ایسا مزہ چکھایا، سارے پیٹ دے کر بھاگے وہاں سے، پیٹ دے کر بھاگے۔ کیوں؟ کہ فرمایا بھروسے کے قابل یہ کثرت و تعداد نہیں ہے، میری وہ واحد ذات ہے جو بھروسے کے قابل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، بے شمار موقعوں پر میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری نصرت کی، میں نے تمہاری تائید کی، خاص کر حنین کے موقع پر بھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم شیئا، جب تم نے اپنی تعداد کو، اپنی جماعت کو تم نے بڑا جانا، بڑا تعجب کیا، بڑا تمہیں یہ بات پسند آئی، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اور میرا نام لینا، مجھ پہ سہارا کرنا، مجھ پہ بھروسہ کرنا، تمہارے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی۔ وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ دعائیں جاتی رہیں جو تم قلت کے وقت کیا کرتے تھے، آج کثرت کے وقت تم مجھے بھول بیٹھے۔ فرمایا پھر وہ وقت بھی آیا، ثم ولیتم مدبرین، تمہاری وہ ساری کی ساری کثرت دھری کی دھری رہ گئی اور تم پیڑ دے کر کے میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا خاص سکینہ، وہ اطمینان، وہ رحمتوں کی برکھا اپنے پیغمبر پر اتاری۔ پھر بھی تمہارے بھی قدم پھر جمنے لگے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے انزل جنودا لم تروها، ایسے ایسے لشکر رب العالمین نے آسمانوں سے اتارے جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھیں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر اللہ رب العالمین نے اتار دیے۔ فرمایا آج بھی اگر تم مجھ پہ بھروسہ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرح اگر مجھ پہ بھروسہ کرو گے تو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے میں تمہیں بچاؤں گا، ہر پریشانی سے میں تمہیں بچاؤں گا، مجھ سے بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے باوجود جادوگروں کا وہ لشکر جو مسلمان ہو چکا ہے اس کو لے کر کے جب دریا پار کرنے کی بات آئی، سارے کے سارے جادوگر کہنے لگے موسیٰ ہم تو مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو دھر لیے گئے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم تو بیچ میں پھنس گئے، بیچ میں مارے گئے، ہم کہاں جائیں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو دھر لیے گئے، آج تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھو، حالانکہ وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں، دریا پار کرنے کے لیے کوئی وسائل موجود نہیں، فرعون کی فوجوں کو روکنے کے لیے بھی کوئی وسائل موجود نہیں، لیکن کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، اے میری امت کے لوگوں ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہی مجھے ہدایت دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ، توحید اور ایمان کی پختگی اس حد تک ہے، بغیر بے سر و سامانی کے باوجود اللہ رب العالمین کے پیغمبر اپنی امت کو تسلیاں دیتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب فوجیں بالکل قریب آ گئیں، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بھروسے کو، اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، بلکہ اس بھروسے کو اور پختہ کیا۔ اے موسیٰ
ہم نے بڑا ایک معجزاتی آسا، معجزاتی ڈنڈا، معجزاتی لاٹھی تیرے ہاتھ میں تھما رکھی ہے، اس لاٹھی کو دریا پر مار کے تو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پہ ماری، سارے کے سارے دریا میں رب العالمین نے اتنے فراخ اور کھلے راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فوج فوراً دریا پار کر کے پار ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ رکیے، اپنی قوم کو بھی روکیے، یہی تو وہ منظر دیکھنے والا ہے۔ آپ جلدی سے پار کر کے دشمن کے خوف سے مڑ کر، دشمن کے خوف سے بھاگ کر نہ جائیے، بلکہ ذرا رک کر پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ اب میں رب کیا کرتا ہوں، اب مجھ پر بھروسے کا مزہ بھی تو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو روکا گیا، اور یہ فطرتاً، دیکھیے ایک سانپ ہے نا، کوئی چیز ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر گھس آئے یا اسی مسجد میں آ گیا اور کوئی نیچے خانچہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو وہاں چھپ جائے تو نمازی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے۔ فطرت ہے انسان کی، یار ادھر اس مسجد میں سانپ آیا تھا اور وہ پکڑا ہی نہیں گیا، پھر مارا ہی نہیں۔ انسان کو یہ ڈر رہتا ہے، گھر میں سانپ گھس آئے تو سپیرے کو بلاتے ہیں، بھی اس کو نکال، اس کو پکڑ۔ جب تک وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نکل نہ آئے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے مارا نہ جائے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے پکڑا نہ جائے، تب تک وہ انسانی خوف جو ہوتا ہے وہ نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو ڈری ہوئی قوم تھی نا، چونکہ ایک عرصے تک فرعون کے مظالم سہے ہیں، نفسیاتی طور پر ایک ڈر تو تھا، ایک خوف تو تھا، اب وہ ڈر اللہ رب العالمین اس ڈری ہوئی قوم سے نکالنا چاہ رہا ہے، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا ہمارے گھروں میں فرعون جیسا سانپ آ گیا ہے، لیکن مرا ہوا نہیں دیکھا، گھستا ہوا دیکھا ہے لیکن مرا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نفسیاتی طور پر ان کے ذہنوں سے وہ خوف اب نکالنا چاہ رہا ہے۔ موسیٰ اب رک جائیے، ان کو بھی روکیے، اور ان کا رخ اب پیچھے دریا کی طرف کر دیجیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی آخری سانسیں کیسے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف فرعون کو بلکہ اس کے پورے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے اس بنی اسرائیل جو بزدل قوم تھی اس کو دکھایا، اس قوم کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا دشمن اب مر چکا ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے موقع پر بھی اس فرعون نے اللہ رب العالمین کو اب پکارا۔ بہت سارے لوگوں کو رب اسی وقت یاد آتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، اور سچی بات ہے پھر وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، قرآن مجید کہتا ہے، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب کے ساتھ جس رب کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لے آئی ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے بے ایمان، اے فسادی، تو اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے فساد کر چکا ہے، اب تو ایمان لایا ہے جب بنی اسرائیل کے کلیجے ٹھنڈے کرنے کا وقت آیا ہے، اب تو کہتا ہے کہ میں بچ نکلوں؟ نہیں، آج تو تیری لاش پانی میں ہی رہے گی، اور پھر پانی میں نہیں رکھیں گے تاکہ کل کو تیرے ماننے والے یہ نہ کہیں کہ پہلے زمین پہ حکمرانی کرتا تھا، نعوذ باللہ اب اوپر چلا گیا ہے۔ نہیں، تیری لاش دنیا کے سامنے رکھیں گے، قیامت تک رہتی دنیا تک۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نشانی بن جائے۔ اور لوگ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش رکھی ہے، جن لوگوں کو مصر جانا ہو اور اس لاش کا وہ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے، آج تک اس کی لاش موجود ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ دنیا دیکھے، یہ خدائی دعوے کرتا تھا، آج دیکھو بالکل بے گور و کفن پڑا ہے، آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکی ہے، بے روح ہے، بے جان ہے۔ ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر ہے، اگر وہ مثالیں نہ لگائیں تو اس میں کیڑے پڑ جائیں،
یہ خدائی دعوے کرنے والا ہے، لیکن ہماری ذات موت، ہمارے رب العالمین